السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع نہ صرف مسلمان بلکہ تمام انسانیت کے فوائد کے لیے ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو رمضان کی عبادت سے نوازا ہی ہے، اور روزہ ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کے نہ صرف آخرت کے بلکہ دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فوائد نظر آتے ہیں۔ قرآن و احادیث میں تو بے شمار فضائل ہیں، جیسا کہ روایات سے ہمیں یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ دوستو، سخت گرمی ہے، پیاس سے خلق بھی سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، کھانا پینا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت بھی نڈال ہے مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ تو فرمائیے اس مسلمان کا خدائے رحمان پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے۔ اس کا حال اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی وہ لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزے دار ہے، مگر محض خوف خدا کے باعث وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علی نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ دوستو، روزہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ حصول صحت کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اب تو سائنسدان بھی اپنی تحقیقات میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آکسفورڈ کی یونیورسٹی پروفیسر مور پالٹ کہتا ہے، میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب روزے کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے۔ مجھے بھی شوق ہوا، لہٰذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ عرصہ دراز سے میرے معدے میں سوجن تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی۔ میں روزے رکھتا رہا یہاں تک کہ 1 مہینے کے روزے رکھنے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہالینڈ کا پادری ایلف گال کہتا ہے، میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوا، نتیجہ دن شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک انگریز ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ نامی ایک انگریز کا بیان ہے کہ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم رمضان المبارک میں پاکستان آئی۔ انہوں نے کراچی، لاہور اور فیصل آباد پنجاب پاکستان کا انتخاب کیا۔ سروے یعنی جائزے کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی کہ چونکہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور رمضان المبارک کے دنوں میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس وضو کرنے سے ناک، کان اور گلے کے امراض میں ان کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے پیتے ہیں، لہٰذا معدے، جگر، دل اور پٹھوں کے امراض سے ان کو بہت محفوظیت حاصل ہو جاتی ہے۔ دوستو، روزے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں پھر بھی اس کے بعد بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو میں اس کی وجہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ سحری اور افطاری میں بے احتیاطیوں اور بد پرہیزیوں کے سبب نیز دونوں وقت خوب تیل کی، گھی والی تلی ہوئی غذاؤں کے استعمال اور رات بھر وقتاً فوقتاً کھاتے پیتے رہنے اور روزہ دار انہی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سحری اور افطار کے وقت کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ رات کے دوران پیٹ میں غذا کا اتنا زیادہ بھی ذخیرہ نہ کر لیا جائے کہ دن بھر ڈکاریں ہی آتی رہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سن کر ایک فائدہ تو ملا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی برکات سے کتنا فوائد رکھے ہیں، انسان کی صحت کو میں بھی کتنے مفید ہے یہ سارے روزے رکھنا۔ اور اگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو رمضان تو پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، کہ روایات میں آتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور فرما دے گا۔
دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو دعوت بھی دیتا ہوں جو مسلمان ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے بھرپور انداز سے روزے رکھیں، اور غیر مسلموں کی بارگاہ میں بھی یہ التجا کرتا ہوں اور ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ اسلام قبول کیجیے، اور یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہر چیز میں بلکہ اسلام کی ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکات اور بہت فوائد رکھے ہیں، چاہے وہ طبی اعتبار سے ہوں، دنیاوی اعتبار سے ہوں یا اخروی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، انشاءاللہ پھر اسی طرح کوئی سبق آموز واقعہ لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔